الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج ہم جناب عمران صاحب اور ان کے بھائیوں کی والدہ محترمہ کی ایصال ثواب کی اس محفل پاک میں شریک ہیں۔ ان کی بخششوں کی دعا کے لیے، ان کی مغفرتوں کی دعا کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا بندہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی، حالانکہ وہ شخص اس شخص کی تمام خرابیوں، غلطیوں، خطاؤں، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی کلمات کی لاج رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں نے اس کی تمام غلطیوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور لوگوں کی باتوں اور لوگوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس کی بخشش کر دی ہے۔ آج آپ دیکھیں، آپ بھی آج ایک ماں کی بخشش کی دعاؤں کے لیے بیٹھے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ خلوص نیت سے اپنے دل کی گہرائیوں سے جب ماں جی کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے دعا فرمائیں گے تو اللہ کریم آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی رفعت و بلندی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے غلاموں اور ان نسبتوں کی قدر فرماتا ہے کہ جو شخص، جو لوگ، جو اشخاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط بناتے ہیں اور آپ کی غلامی پر ناز و فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے، میرا ایمان اور یقین ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے لے کے جاتا ہے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بڑی مشہور آیہ مبارکہ سورہ ملک کی ہے، آپ میں سے اکثر حضرات اس کو پڑھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کے اس فلسفہ کو ان مختصر الفاظ کے اندر آپ کے سامنے رکھا اور اپنی شان کے ساتھ جوڑا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ موت بھی پیدا ہوئی، جو
مارنے کے لیے ہے وہ بھی پیدا ہوئی، اور حیات جو انسان کو زندگی عطا کرتی ہے اس کو بھی پیدا ہی کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ خلق کے اعتبار سے یہ دونوں چیزیں ایک ہیں، اپنے اثر کے اعتبار سے ان کی تاثیر الگ الگ ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ موت و حیات کا سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ہم پہلے معدوم تھے، مخلوق ہونے سے پہلے، تخلیق ہونے سے پہلے ہم معدوم تھے۔ معدوم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود نہ ہو، جس کا وجود نہ ہو۔ ہم علم الہی میں تو موجود تھے، ہم علم الہی میں تو موجود تھے لیکن عالم وجود میں نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم سے ہمیں وجود بخشا، ہمیں ایک موت سے حیات ملی۔ ہمارا تذکرہ بھی نہ تھا، کسی جگہ بھی ہمارا تذکرہ نہ تھا، ذکر نہ تھا، ذکر تک موجود نہ تھا، جانتا کوئی نہیں تھا، پہچانتا کوئی نہیں تھا، اور اس وقت ہم علم الہی میں موجود تھے، لیکن اس وجود کو بخشنے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا۔ میں مختصر سی گفتگو کروں گا، طبیعت میری واقعتاً ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں ایسے نکات آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور ہم سب کے ایمان اور یقین میں اکملیت و کاملیت پیدا ہو جائے۔ ہم موت کی حالت میں تھے، اس موت کو حیات میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے محبوب کے نور کو تخلیق کیا تاکہ حیات قائم ہو جائے، حیات پیدا ہو جائے، اس کے بعد پھر مخلوق کو حیات دی جائے تاکہ تمام مخلوقات میرے محبوب کی تخلیق کے مرہون منت ہو جائیں، اور قیامت تک جب بھی کوئی حیات اور زیست اور موت کے اس تسلسل سے گزرے میرے محبوب کے قدموں سے لگ کے گزرے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس حیات سے ایک اور موت کی طرف بلایا، ہم عدم سے وجود میں آئے، حیات ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ایک اور موت عطا کر دی، پشت میں گئے، پھر ایک اور موت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس موت سے ہم ایک اور مرحلہ زیست میں آئے۔ اللہ رب العزت نے کہا، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ان کی ذریت کو نکالا، کروڑوں اربوں انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور حیات بخشی، اور حیات بخشنے کے بعد ان سے کلام کیا اور ان کے نفسوں کو ان کا شہید بنایا، ان کا گواہ بنا کے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب کو حیات عطا کرنے کے بعد ان سے جب گویا ہوا تو انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا قالوا بلا شہدنا، بے شک ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب ہم کتنی ایک اور حیات سے گزر کے پھر ہم ایک اور موت کی طرف چلے گئے، اور وہ موت ہے ماں کے رحم میں آنے کے ساتھ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، میں وہ لکھ کے لایا ہوں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مقاتل
مقاتل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کے حوالے سے اس مرحلہ زیست اور موت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ یعنی بالموت نطفتن و علقتن و مدغتن، یعنی یہ جو مراحل موت ہیں یہ ماں کی رحم کے اندر، رحم مادر کے اندر ہیں۔ آج ہم ایک ماں کے ایصال ثواب کی محفل میں ہیں جس نے ہمیں موت سے حیات بخشی ہے، جس کے رحم میں ہم نے حیات پائی ہے۔ آج ہم اسی طرح کی ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی بالموت نطفتن و علقتن و مدغتن، یعنی نطفہ کو بھی ایک موت تھی، وہ بھی موت کا مرحلہ تھا، اس کے بعد علقہ کا مرحلہ آیا، وہ بھی موت کا مرحلہ تھا، وہ مدغتن، اور وہ بھی موت کا مرحلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی رحم مادر کے اندر اس موت کو حیات میں بدلا اور فرمایا کہ والحیات نفخ الروح ہے، اور روح کو پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی موت کو حیات میں بدل دیا۔ اب ہم اس مرحلہ زیست سے گزر کے اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ زیست میں آئے، یعنی یہ ہمارا تسلسل ہے حیات کا۔ ہمیں موت ہوئی، اس کے بعد حیات ہوئی، پھر حیات ہوئی۔ اب ہماری یہ حیات کا جو سلسلہ ماں کے رحم سے شروع ہوا، یہ سلسلہ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک اور سلسلہ اس موت کے بعد حیات کا آئے گا، اور وہ ابدی حیات ہوگی، پھر اس کے بعد کبھی بھی موت واقع نہیں ہوگی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ موت اور حیات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے محتمم بشان طریقے سے جو بیان فرمایا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی وجوہات کا نہ ہونا ہے نہیں ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ موت اور حیات اللہ رب العزت کی الوہیت پر، اس کی وحدانیت پر، اس کے خالق اور مالک ہونے پر دلیل ہے، اور موت اور حیات کے سلسلے سے آدمی انسان اپنے رب کی پہچان کرتا ہے، اپنی رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موت اور حیات کا یہ سلسلہ نبوت کے سچائی پر، نبوت کی صداقت پر بھی دلیل ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حیات بخشی ہے، اور وہ حیات جسمانی حیات نہیں ہے، وہ روحانی حیات ہے، اور وہ ابدی حیات ہے۔ یہ جسم کی حیات یہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی حیات ابد الآباد تک جاری رہنے والی ہے۔ لہذا یہ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ، یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر جس طرح دال اور دلیل ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی یہ دلالت کرتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آخرت کی حیات ہے، تو ہم نے مانا کہ آخرت کی حیات ہے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ موت کے بعد کیا سلسلہ ہوگا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ قبر میں جانے کے بعد کیا معاملات ہوں گے، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حشر میں جانے کے بعد کیا معاملات ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہمیں رسالت ناب ہمارے غمخوار نبی نے ہمیں بتایا کہ قبر میں جانے کے بعد، حشر میں جانے کے بعد تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ ہم نے رسول اللہ کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوئے ان ساری باتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے میں ایک دعوت فکر رکھتا ہوں کہ یہ جو موت اور حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلیل بنی، یہ اللہ رب العزت کی معرفت پر دلیل بنی، یہ معرفت رسول کے پر دلیل بنی، یہ صداقت رسالت پر دلیل بنی۔ لیکن دوستو، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس
موت اور حیات کو. کتنے بدبخت ہیں لوگ. میں سچی بات ہے وہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے کہ کتنے بے باک ہیں وہ لوگ. اور آج کل اس فکر کو اور اس ذہنیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور کیا لوگ کہتے ہیں یہ زندگی اور موت کا کھیل, یہ زندگی اور موت کا آنا جانا, یہ ہمارے ماں باپ کے ایک لذتوں کا نتیجہ ہے. ہم جو پیدا ہوئے ہیں ہم کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تاکہ ہم پہچان کر سکیں, تاکہ ہمیں یہ بات ہم فرق دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے لا سکیں. اللہ کو تو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, لیکن کون اچھے عمل کرتا ہے, اس لیے ہم نے موت اور حیات کے سلسلے کو پیدا کیا. لیکن لوگ کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے کتنے بے باک ہیں. خدا کی قسم دل ڈر جاتا ہے اس تصور سے ہی کہ کوئی شخص اتنا بھی بے باک ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کی ان لمحات لذت کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. اب بتائیں جس شخص کا اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ تصور ہوگا وہ موت اور حیات کے اس فلسفے کو کس طرح سمجھ سکے گا؟ جب وہ موت اور حیات کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکے گا تو اس کا خدا پر, رب ذوالجلال پر ایمان بھی نہیں ہوگا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی منکر ہوگا. وہ اپنی آخرت قبر و حشر کا بھی منکر ہوگا. کتنی بے باکیاں انسان کو موت اور حیات کے انکار سے کہاں تک لے جاتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے بھی ان امور پر غور کیا, اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت بخشی اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائی اور غلامی نصیب فرمائی. ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بس آخری بات کرتا ہوں, پھر میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یرید الموت فی الدنیا والحیات فی الآخرۃ دار الحیوان, کہ موت سے مراد دنیا کی زندگی ہے. یہ الذی خلق الموت سے مراد یہ دنیا کی زندگی ہے, دنیاوی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی موت ہے, اور آخرت اس موت کے بعد جو حیات ملے گی وہ حقیقت میں حیات ہے. حقیقی حیات وہ ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد ملے گی. یہاں پر ایک قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ موت اور حیات کو سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے. بس اس کی ایک ابتدائی بات آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. آپ نے علماء سے بار آیت مبارک سنی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی, عرض کی کہ یا اللہ تو مجھے کیفیت موت و حیات سے آگاہ فرما دے کہ تو موت کو حیات میں کس طرح بدلتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن قال اولم تؤمن. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو بات کو مانتا نہیں ہے, ایمان نہیں رکھتا, یقین نہیں رکھتا. تو کہا قال بلا, یا اللہ میں تیرے اس فعل پر یقین رکھتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ تو موت کو حیات میں کس طرح بدلتا ہے. میں اس کا انکاری نہیں ہوں, میں ایمان رکھتا ہوں کہ موت کے بعد حیات ہے. کیوں کہ یہ ایک, اس کو علماء حق جو ہیں اس کو بدیہی عمل کہتے ہیں. بدیہی, یہ بدیہی عقیدہ ہے, یعنی بغیر کسی غور و فکر کے, بہت گہرائی میں جانے کے بغیر استدلال کے, بغیر کسی دلائل کے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے
کہ یہ جو موت کے بعد حیات کا سلسلہ جاری رہے گا اور موت کے بعد حیات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حیات کے بعد موت نہ ہوتی اور موت کے بعد پھر حیات نہ ہوتی تو پھر اتنے بڑے سلسلے کو پیدا کرنا بلا مقصد ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھی بلا مقصد دنیا میں نہیں پیدا کرتا۔ کائنات میں کوئی چیز بھی بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے۔ جب کائنات کا ایک ذرہ بھی بلا مقصد نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی کائنات کی اتنی بڑی تخلیق اور سب سے شاندار تخلیق اور اس میں سے اعلیٰ و ارفع تخلیق نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا بلا وجہ اور بلا دلیل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اپنی ذات پر اور مصطفیٰ کی ذات پر دلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا یا اللہ تو کس طرح موت اور حیات کو بدلتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جستجو میں، اس دعا میں، اس طلب میں صوفیاء کرام لکھتے ہیں یہ تھی کہ ان کو موت اور حیات کا علم تھا، لیکن انہوں نے ان تجلیات الہیہ کی طلب کی تھی کہ جو انسان کے قلب کو روشن اور منور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صوفیاء لکھتے ہیں، حضرت امام راضی فرماتے ہیں صوفیاء کرام کا یہ قول ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت اور حیات کے فلسفے کو جاننے کی اس لیے طلب کی تھی کہ اللہ رب العزت سے دعا کی تھی یا اللہ تو ہمیں یہ بات کر کے دکھا کہ تو جب اپنے مومنین کے قلوب پر اپنی تجلیات فرماتا ہے تو ان کے اندر حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، اور جب تو اپنی توجہات ان سے ہٹا دیتا ہے تو ان کے اندر موت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہات سے اللہ رب العزت جس قلب پر اپنی توجہ فرما دیتا ہے اس کو حیات مل جاتی ہے، اور جس قلب سے اپنی توجہات کو ہٹا لیتا ہے اس کو موت مل جاتی ہے۔ یہی فلسفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھنے کی استدعا کی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے قلب پر ایسی تجلیات فرمائی کہ جب اپنے بیٹے کی قربانی طلب کی تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی فوراً کر دی ہے، تیرے حکم پر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کی بھی گنجائش نہیں رکھی۔ تو نے کہا، تو نے ارشاد فرمایا، تو نے حکم دیا، میں نے اپنے بیٹے کی روح کو ختم کرنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنا پورا ارادہ حاضر کر دیا، لیکن اے میرے رب اب تو بتا کہ جس روح کو تو نے مجھ سے جس روح کو تو نے جدا کرنے کا حکم کر کے مجھ سے عمل کروانے کا حکم دیا تھا، اب تو مجھے بتا تو اس روح کو لوٹاتا کیسے ہے؟ اب تو بتا، اب تو اس روح کو لوٹاتا کیسے ہے؟ میں نے تو تیرے حکم پر عمل کر دیا، اب تو مجھے کر کے دکھا کہ تو کیسے کرتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے، وہ بڑی ناز و ادا کے ساتھ طلب بھی کرتے ہیں تو بڑے ناز و ادا کے ساتھ طلب کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اماں جی کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔